بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سپیشیز پہ اور سپیشیز کانسیپٹ کو ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے سپیشیز جو ہے وہ ایک ایسا انڈیویجولز کا گروپ ہوتا ہے جس کو فارملی ٹیکسانومسٹ ڈیفائن کرتے ہیں، اور پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس کو فینیٹک کریکٹرسٹکس یا جو اس کی ٹیکسانومک کریکٹرز ہوتے ہیں یا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ جو فنیٹک کریکٹرز ہیں یا جو ان کے ٹیکسانومک کریکٹرز ہوتے ہیں وہ ایسے ابزرویبل میئربل کریکٹرز ہوتے ہیں کسی آرگنزم کے، جن کو آپ ہر اس سپیشیز کے انڈیویجول میں آپ ان کو آبزرو کر سکتے ہیں، میئر کر سکتے ہیں، اور اس میں جو میجر اس کی ٹائپس ہیں، مارفولوجیکل کریکٹرز ہیں، فزیولوجیکل کریکٹرز ہیں، ایکولوجیکل کریکٹرز ہیں، ایتھولوجیکل کریکٹرز ہیں، اور جیوگرافیکل کریکٹرز ہیں۔ ان کریکٹرز کی ڈیٹیل ہم پہلے ہی ایک ویڈیو میں جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ سپیشیز جو ہوتی ہیں ان کو جو جب ڈیفائن کیا جاتا ہے تو اس میں ایک کرائٹیریا جو ہے وہ انٹر بریڈنگ کا ہوتا ہے۔ انٹر بریڈنگ کو ہم سمپلی یہ کہتے ہیں کہ جی کیٹس کین انٹر بریڈ ود کیٹس بٹ ناٹ ود ڈاگس، یعنی ایک سپیشیز کے انڈیویجولز آپس میں تو انٹر بریڈ کر سکتے ہیں لیکن کسی دوسری سپیشیز کے ساتھ وہ انٹر بریڈ نہیں کر سکتے، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں فرام آل ادر گروپس۔ انٹر بریڈنگ جو ہے وہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کسی بھی سپیشیز کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ آپس میں کیوں ریزمبل کرتے ہیں اور دوسروں سے وہ مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ جو ویریشنز ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ود ان اسپیشیز ویریشنز ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی اسپیشیز کے انڈیویجول میں جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ ایک ایسا پرابلم ہے یا ایسا ایشو ہے جس کو ٹیکسانومسٹ جو ہے وہ فکس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ویریشنز ہوتی ہیں جو انٹر بریڈنگ کی وجہ سے جو آرائز کرتی ہیں، اور جس سے جو اسپیشیز ہوتی ہے اس کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ماڈیفائی ہو جاتے ہیں۔ ریکگنیشن اسپیشیز کنسپٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے میٹ ریکگنیشن سسٹم کی بنیاد پر، یعنی ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں اسپیشیز کے اندر جس کی وجہ سے وہ صرف اپنی ہی جو اسپیشیز کے انڈیویجولز ہیں ان کو ایز اے میٹ ریکگنائز کرتے ہیں۔ دوسری جو اسپیشیز ہوتی ہیں ان کے ممبرس کو چاہے وہ کتنے ہی مارفولوجیکلی آپس میں جو ہے وہ کلوز کیوں نہ ہو تو وہ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے، یا دوسرے الفاظ میں سمپلی وہ ان سے ریپروڈکٹیولی آئسولیٹ ہوتے ہیں اور رہتے ہیں۔ Species are groups of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such groups۔ تو جتنی بھی ابھی بات ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ہم اس طرح سے اس کو سم اپ کرتے ہیں کہ جو سپیشیز ہوتی ہیں ایک تو وہ انٹربریڈ کرتی ہیں اور وہ ریپروڈکٹیولی آئسولیٹڈ ہوتی ہیں فرام ادر گروپس۔ ایکولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ میں یہ ہے کہ سپیشیز جو ہوتی ہیں نا ان کو آپ ایکولوجیکلی یا ان کی ایکولوجیکل جو نش ہوتی ہے، جو ہیبیٹیٹ کے کریکٹرز ہوتے ہیں، جو ان کا فیڈنگ رول ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ بھی آپ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یا ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو جو ایکولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سپیشیز ہوتی ہیں وہ اپنے ڈفرینسز کو جو ہے وہ مینٹین رکھتی ہیں بائی کمپیٹیٹیو ایکسکلوژن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکولوجیکلی جب اس کسی خاص انوائرمنٹ کے اندر وہ رہ رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے کریکٹرز کی وجہ سے دوسری سپیشیز کے گروپس کو کمپیٹیٹیولی ایکسکلیوڈ کرتی ہے، وہ میٹنگ کے لیے ہو، وہ فوڈ کے لیے ہو، کسی بھی ریسورس کے لیے ہو، تو وہ کمپٹیشن کے ذریعے ان کو جو ہے وہ اپنے ایک اس گروپ سے علیحدہ رکھتی ہیں۔ Then phonetic, morphological یا typological species concept. Species may be defined by shared phonetic attributes, morphological characters. A species consists of all individuals that look sufficiently similar to the type specimens of the species. اگر ہم اس کو briefly describe کریں تو جو morphological characters ہوتے ہیں یا phonetic characters ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر جو individuals ہوتے ہیں وہ types ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ morphological اینٹیٹیز ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں اور along period of time۔ ٹائپولوجیکل سپیشیز کانسیپٹ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کو ایز اے یونیورسلز اور ٹائپس ایکسپلین کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام آرگنزمز جو ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں
اور ایک جیسے نظر آنے والے یا دکھنے والے جو آرگنزمز ہوتے ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو آپس میں ویریشنز ہوتی ہیں وہ امپرفیکٹ مینیفیسٹیشن ہے کریکٹرز کی، یعنی کریکٹرز کے اندر جو ماڈیفیکیشن ہوتی ہے جو ایک سرٹن لمٹ کے اندر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی بہت ویریشنز آ جاتی ہیں۔ تو لہذا اسپیشیز ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کے انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور دوسروں سے ان ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کانسیپٹ میں اسپیشیز جو ہوتی ہیں وہ دراصل ایسے سملر انڈیویجولز پر مشتمل ہوتی ہیں جو سیم ایسنس یا سیٹ آف کریکٹرز پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ہر اسپیشیز دوسری اسپیشیز سے ایک شارپ ڈسکنٹینیوٹی رکھتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ایک یونیک آئیڈینٹی پوزیس کرتی ہیں۔ ٹائپولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ جو ہے وہ دو مین ریزنز کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ اس میں پہلی تو یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ آپس میں کنسپیسیفک ہوتے ہیں، ڈسپائٹ دیٹ کہ دے ہیو اسٹرائکنگ ڈفرینسز، جینڈر کے لحاظ سے دیکھ لیں، پولیمارفزم دیکھ لیں، اس طرح ایج ڈفرینسز دیکھ لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو مارفولوجیکل کریکٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ لمٹ کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو ویریشن ہوتی ہے دیٹ از لمیٹڈ ٹو اے رینج، جو ایکسیپٹیبل رینج ہے وہاں تک ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ سیکسول ڈائمارفزم میں بھی دیکھ لیں، جو میل فیمیل ہیں وہ کتنے اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ پی کاک اور پی ہین کی جو ہے وہ ایگزامپل دیکھ لیں، آپ اس میں آپ کلیئرلی یو کین فیل اے گریٹ ڈفرینس۔ اسی طرح کچھ سپیشیز ایسی ہیں جو آپس میں سبلنگ سپیشیز ہوتی ہیں، اور جو مارفولوجیکلی ان میں ہارڈلی کوئی ایسا ڈفرینس آپ معلوم کرتے ہیں، اسٹل دے آر ویری گڈ اسپیشیز، انہوں نے اپنے آپ کو ایز اے بایولوجیکل اسپیشیز مینٹین کیا ہوتا ہے، اور وہ ریپروڈکٹیولی ایسولیٹڈ ہوتی ہیں دوسری تمام اسپیشیز سے۔ تو لہٰذا یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ٹائپولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ اسینشل اسپیشیز میں یہ ہے کہ جو اسپیشیز کے میں موجود آرگنزمز ہوتے ہیں یا انڈیویجولز، اسینشل اسپیشیز میں اسینشلسٹ اسپیشیز کانسیپٹ میں یہ ہے کہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ ایسے انڈیویجولز پر مشتمل ہوتی ہیں جو سیم کریکٹرز یا سیم ایسنس شیئر کرتے ہیں، اور اس اسپیشیز کے میں موجود تمام انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ دوسری اسپیشیز کے انڈیویجولز سے شارپلی ڈفر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کریکٹرز کے ٹریٹس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ڈسٹنکٹنیس رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو اسپیشیز ہوتی ہے اس کے انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ٹائم کے حساب سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ اپنے کریکٹرز کو یا اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، جبکہ جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن لمٹس کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہیں، یعنی جو ویریشنز آتی ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویریشنز وہ ایک خاص رینج میں فال کرتی ہیں۔ جو ٹائپولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ ہے یا یہ جو اسینشل اسپیشیز کانسیپٹ ہے یا مارفولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ ہے، وہ دو وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ نمبر 1, individuals are frequently found in nature that are clearly conspecific. All organisms belonging to the same species are called as conspecific, with other individuals in spite of striking differences resulting from sexual dimorphism, age differences, polymorphism, and other form of individual variations. کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کانسپیسیفک ہوتے ہیں دوسرے انڈیویجولز کے لحاظ سے، اس کے باوجود کہ وہ سیکسولی ڈائمارفزم ہوتے ہیں، ان ڈائمارفزم شو کرتے ہیں، ایج ڈفرینس بکواس میں کئی جان دے جو مارفولوجیکل کریکٹرز ہوتے ہیں یا فنیٹک کریکٹرز ہوتے ہیں، اس کی بنیاد پر جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک خاص قسم کی جو ہے وہ مارفولوجیکل اینٹیٹیز ہوتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں اور a long period of time۔ اسینشل اسپیشیز میں یہ ہے کہ جو اسپیشیز کے میں موجود آرگنزمز ہوتے ہیں یا انڈیویجولز، اسینشل اسپیشیز میں اسینشل
اسینشلسٹ اسپیشیز کانسیپٹ میں یہ ہے کہ جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ ایسے انڈیویجولز پر مشتمل ہوتی ہیں جو سیم کریکٹرز یا سیم ایسنس شیئر کرتے ہیں، اور اس اسپیشیز کے میں موجود تمام انڈیویجولز جو ہوتے ہیں وہ دوسری اسپیشیز کے انڈیویجولز سے شارپلی ڈفر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے کریکٹرز کے ٹریٹس کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک ڈسٹنکٹنیس رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو اسپیشیز ہوتی ہے اس کے انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ ٹائم کے حساب سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو وہ اپنے کریکٹرز کو یا اپنی آئیڈینٹیٹی کو مینٹین رکھتے ہیں، جبکہ جو ویریشنز ہوتی ہیں وہ ایک سرٹن لمٹس کے اندر جو ہے وہ باؤنڈ ہوتی ہیں، یعنی جو ویریشنز آتی ہیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویریشنز وہ ایک خاص رینج میں فال کرتی ہیں۔ جو ٹائپولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ ہے یا یہ جو اسینشل اسپیشیز کانسیپٹ ہے یا مارفولوجیکل اسپیشیز کانسیپٹ ہے وہ دو وجہ سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ نمبر ون، individuals are frequently found in nature that are clearly conspecific. All organisms belonging to the same species are called as conspecific, with other individuals in spite of striking differences resulting from sexual dimorphism, age differences, polymorphism, and other form of individual variations. کہ جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کانسپیسیفک ہوتے ہیں دوسرے انڈیویجولز کے لحاظ سے، اس کے باوجود کہ وہ سیکسولی ڈائمارفزم ہوتے ہیں، ان ڈائمارفزم شو کرتے ہیں، ایج ڈفرنس بکواس میں کری جان دے